سائنہ سائیوال کے حوالے سے تیز اور شفاف تحقیقات کا اپنا وعدہ مکمل کیا ہے اور جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہ عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی۔ حکومت پنجاب کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور پنجاب حکومت اس ٹیسٹ کیس کو مثال بنا کر متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرے گی۔ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اسی صوبے میں انصاف کے حصول کے لیے ماضی میں لوگ سالوں تگ و دو کرتے رہے، نہیں ملتا تھا، لیکن موجودہ حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے مظلوم کو انصاف دینا ہے اور اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ یہاں قطعی طور پر یہ تاثر نہیں ابھرنا چاہیے کہ یہاں کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر ہے۔ سائنہ سائیوال کی ابتدائی رپورٹ موصول ہوئی ہے اور جے آئی ٹی کے سربراہ نے جناب وزیر اعلیٰ کو، سینئر منسٹر کو، اور جس اجلاس میں میں بھی موجود تھا، ہوم سیکرٹری صاحب تھے، آئی جی صاحب تھے، چیف سیکرٹری صاحب تھے، کو بریفنگ دی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی، ایس ایس پی سی ٹی ڈی، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سائیوال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب کو فوری طور پر عہدہ سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کو بھی عہدے سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سی ٹی ڈی لاہور ریجن، سائیوال ریجن کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ مقابلے میں ملوث سی ٹی ڈی کے 5 افسران کو مقدمے میں چلان کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی واقعہ میں ایک اور شخص ہلاک ہوا تھا جس کا نام ذیشان جاوید ہے۔ اس کے متعلق مزید حقائق کو سامنے لانے کے لیے، مزید تفتیش کے لیے جے آئی ٹی کے سربراہ نے کچھ مہلت مانگی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے جو ہم نے حکومت پنجاب کا موقف آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ کہا تھا، آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم ان کیمرہ سیشن میڈیا کا انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے تاکہ آپ کو بھی اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ یہاں میں بلا کسی توقف کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے وہ ہماری مسلح افواج اور لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ آج جو ایک سیف پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں، پنجاب میں اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یہ اسی سی ٹی ڈی کی کارروائیوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے پنجاب سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ اس سلسلے میں میں نے 2 دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور آج پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم میڈیا کے لیے ان کیمرہ بریفنگ ارینج کر رہے ہیں تاکہ آپ خود سارے حالات سے آگاہ ہو سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ
کہ کن حالات میں لا انفورسنگ ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں. میں یہاں صرف آپ کی اطلاع کے لیے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ، آپ کو بہت دسترس حاصل ہے انفارمیشن کا. آپ صرف ایک ہی بات اس میں تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کر لیں کہ جو گاڑی جس کا انکاؤنٹر ہوا وہ گاڑی کس کی ملکیت تھی، وہ کس کے نام پر ہے اور وہ کون لوگ ہیں. یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے جلد از جلد، اور میرے خیال میں اس صوبے کی تاریخ میں 72 گھنٹے میں کبھی بھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس صوبے میں قانون کی عملداری کے لیے اور ایک قانون گورنمنٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی میں سمجھتا ہوں کوتاہی سے کہ مرتکب نہیں ہو. صاحب یہ بتائیے گا کہ GIT کی